بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، ہفتے کی صبح 10 بجے شروع ہونے والا آپریشن جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف RDA ضلع انتظامیہ کمشنر راولپنڈی جناب لیاقت علی چٹھا صاحب، CPO راولپنڈی، RPO راولپنڈی اور DC راولپنڈی جو کر رہے ہیں وہ اتوار کی رات تک جاری تھا۔ یہ زبردست آپریشن ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کے خلاف، ان سوسائٹیوں کے خلاف آپریشن ہے جن کے پاس NOC LOP نہیں تھا، جن کے خلاف تقریباً 2 سال سے ہم مسلسل ویڈیوز کر رہے تھے کہ ان کے پاس LOP NOC نہیں ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 15 دن میں 50 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو مسمار کیا گیا، ان کی سائٹس کو سیل کیا گیا، ان کے جو مین گیٹ تھے وہ گرائے گئے۔ ان میں ایولان سٹی اور عبداللہ سٹی کے خلاف 2 دفعہ آپریشن کرنا پڑا، کیونکہ پہلی دفعہ آپریشن کیا گیا تو وہ چھوٹا آپریشن تھا، پھر بڑا آپریشن کرنا پڑا، چونکہ بڑے ٹھگ کا بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ عبداللہ سٹی نے پہلے اپنی اس پہ واردات کی تھی، عبداللہ سٹی کے نام پہ تقریباً 102 یا 3 کنال زمین پہ انہوں نے اربوں روپے اکٹھا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایولان سٹی، عامر کیانی اور عمران اسماعیل سابق گورنر کو ساتھ ملا کے واردات کرنے کی کوشش کی۔ تو پہلے چھوٹا آپریشن کیا تو وہ نہیں مانے، پھر بڑا آپریشن کیا تو بڑی کرینیں وہاں پہ گئیں۔ تو کل جو ہے وہ رات تک عبداللہ سٹی اور ایولان سٹی کو جو ہے وہ سبق سکھایا گیا۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ کمشنر راولپنڈی، CPO راولپنڈی، RPO راولپنڈی، DC راولپنڈی اور DG RDA کی طرف سے جو مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عوام الناس جو ہیں وہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں سرمایہ کاری نہ کریں جو غیر قانونی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان کے خلاف اس وقت تک 345 مقدمات درج ہوئے ہیں اور ان میں 274 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تو ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ مافیا جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے، اور قانون جو ہے وہ 345 مقدمات کا درج ہونا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ RPO آئے ہیں، جو موجودہ CPO آئے ہیں، انہوں نے آ کے کافی پولیس کا قبلہ درست کیا ہے۔ اور کمشنر راولپنڈی جو ہیں جناب لیاقت علی چٹھا صاحب، ان کو اس وقت اس بات کا احساس ہوا جب ایک سوسائٹی جو ہے روڈن انکلیو، جو بذات خود بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی اور سٹے پہ چل رہی ہے، عدالت سے انہوں نے سٹے حاصل کیا ہوا ہے، جب اس کے کچھ کرندوں نے کمشنر راولپنڈی کے ساتھ تصویر بنا کر اپنی مارکیٹنگ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد جو ہے پھر کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہیں انہوں نے پھر ضلع انتظامیہ کا ایک اجلاس بلایا، پھر RPO راولپنڈی، CPO راولپنڈی کے ساتھ بیٹھ کے مشترکہ ایک پلاننگ کی۔ اور زبردست اس میں یہ ہے کہ CPO راولپنڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپریشن جو جاری ہے، اس آپریشن کے مکمل ہونے کے بعد جو پولیس فورس ہے وہ علاقے میں موجود رہے گی تاکہ یہ لوگ دوبارہ سے تعمیرات نہ کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ خوش آئند ہے۔ اول تو یہ کہ جتنی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ایک گیٹ بناتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں، اس لیے صرف آپ کی ایجوکیشن کے لیے کمشنر راولپنڈی نے بھی آج یہ کہا کہ سوشل میڈیا پہ، YouTube کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے عوام کو آگاہی دینی چاہیے کہ جی یہ فراڈ کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں یہ فراڈ کرتے کیسے ہیں نوسر باز۔ یہ فراڈ ایسے کرتے ہیں کہ ایک گیٹ بناتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی 50-60 کنال زمین ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد بڑے پیمانے پہ بکنگ شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو مارکیٹنگ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنے YouTube بنا کے، اپنی ویب سائٹ بنا کے اس کی تشہیر کرتی ہیں، ان کے اوپر بوسٹ لگاتی ہیں اور پھر بڑے پیمانے پہ لوگوں کو پھانس لیتی ہیں۔ یہ ایک طریقہ۔ پھر یہی طریقہ جو ہے آزمایا جاتا ہے پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ مل کے۔ پراپرٹی ڈیلرز کا یہ اچھا خاصا ریٹ رکھ دیتے ہیں، اور پراپرٹی ڈیلر جو اپنے عزیز و اقارب کو گھیر کے لے آتے ہیں اور اس میں پلاٹ لے کے دے دیتے ہیں، پھر ان کے عزیز و اقارب ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ جادوگری پراپرٹی ڈیلروں کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو کیا لولی پاپ دیتے ہیں، وہ آئے روز لولی پاپ دیتے ہیں کہ جی ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جو ہی ملکی حالات ٹھیک ہوں گے تو جناب بوسٹ کر جائے گا، آپ کا 5 لاکھ 15 لاکھ بن جائے گا، اگر 15 لاکھ ہے تو 45 لاکھ بن جائے گا۔ یعنی اتنا جھوٹ چلتا ہے، تلی پہ سرسوں جمانے والی بات یہ کرتے ہیں۔ لیکن ضلع انتظامیہ راولپنڈی کی طرف سے، RDA راولپنڈی کی طرف سے جو آپریشن کیا جا رہا ہے، ناظرین ہمارے ایک دوست نے یہ سوال کیا ہم سے کہ یہ صرف آپریشن جو ہے خطہ پٹھوار میں چک بیلی کے نوسر باز جو ہیں، GT روڈ کے جو ٹھگز ہیں اور چکری کے جو چکر باز ہیں، ان کے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو ناظرین، میں یہ بتا دوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ جہاد کرنے کا فریضہ سونپا۔ پچھلے 2 سال سے مسلسل نان سٹاپ میں نے ان گدوں کو بے نقاب کیا ہے،
اور اللہ کے فضل سے اب جا کے ہماری جو ضلعی انتظامیہ ان کو احساس ہوا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں یہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیاں لاہور کے ارد گرد بھی بہت ہیں، یہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں کراچی کے ارد گرد بھی بہت ہیں، وہاں پہ اتنا بڑا آپریشن نہیں ہو رہا جتنا بڑا اسلام آباد اور گرد و نواح میں، راول پنڈی کے گرد و نواح میں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کریڈٹ ہمیں دیا ہے، ہماری آواز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر پیدا کی ہے، اور ضلعی انتظامیہ راول پنڈی جو ہے وہ ٹوٹ پڑی ہے ان کے خلاف جو 2 نمبر دھندا کر رہے تھے۔ اب دیکھیں الحرم سٹی، نام دیکھیں الحرم سٹی اور آگے کام دیکھیں۔ دیکھو میں کہتا ہوں نا کہ شکل مومنہ کرتوت کافراں، پھر ایک کا نام ہے ایمان ٹاؤن، پھر ایک کا نام ہے تقوی ٹاؤن، دیکھ لیں آپ کہ کیا سے کیا نام رکھے ہوں، ایک کا نام ہے مکہ سٹی۔ اب نام دیکھیں اور کام دیکھیں، یعنی ہم نے مذہب کا استعمال نہیں چھوڑنا، ہم نے جو مقدس مقامات ہیں ان کا نام نہیں چھوڑنا، ان کے نام پہ فراڈ جاری ہے۔ لیکن کمشنر راول پنڈی نے یہ کہا ہے کہ جو تعمیرات ہمارے سامنے آئیں گی جو غیر قانونی ہوں گی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو گرا دیا جائے گا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ راول پنڈی ریجن میں اس وقت 70 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسی ہیں جو لیگل ہیں، باقی سب کی سب جو ہیں 2 نمبر دھندا ہے، 2 نمبر مال ہے، گول مال ہے۔ اور اسی طرح اسلام آباد میں ناظرین تصدیق شدہ مستند جو سی ڈی اے کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی، اس کے مطابق اسلام آباد میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی تعداد 185 ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے بڑے مافیا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، کتنے بڑے مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لیکن جو آپریشن راول پنڈی انتظامیہ نے کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور ایسا ہی آپریشن آپ دیکھ لیں سی ڈی اے کو بھی کرنا پڑے گا۔ سی ڈی اے تو بیچارہ اپنی جگہ، جو ان کی اپنی جگہ ہے، جو ایکوائر کی ہوئی ہے، جس کے اوپر دوبارہ لوگ آ کے بیٹھ گئے، اس کے قبضے لینے کے لیے لگا رہتا ہے اور پھر آگے سے مزاحمت ہو جاتی ہے۔ لیکن راول پنڈی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن اللہ نے ہماری زبان میں تاثیر پیدا کی، ہمارے یوٹیوب چینل میں تاثیر پیدا کی۔ ہم نے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جس نے واردات جو ہے گوجرانوالا سے شروع کی تھی، پھر وہ سیالکوٹ پہنچی تھی، پھر سیالکوٹ سے وہ جیلم آئی، جیلم سے کھاریاں، کھاریاں سے پھر وہ پہنچی فیصل آباد، فیصل آباد سے پھر اگلا مورچہ انہوں نے جا کے لگایا منڈی بہودین سے ہوتے ہوئے 4 سدہ میں، اور اس کو کہنے لگے جی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی پشاور۔ حالانکہ پشاور میں تھی نہیں، اللہ کے فضل سے اللہ نے وہ بھی ہمیں جناب علی اللہ نے ہماری زبان کو تاثیر بخشی، ان کا بھی مکو ٹھپ ہو گیا اور سارے پروجیکٹ جو ہیں ان کے بند ہی ہو گئے ہیں، چونکہ 2 نمبر دھندا تھا نا، لوگوں کے سب کچھ لٹ گیا۔ اس کے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جیلم جو ہے اس کے اوپر ایک الگ سے پروگرام کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ایپل ٹاور ہائیڈ پارک میں انہوں نے کتنے ارب کا فراڈ کیا ہے، کیونکہ فراڈ در فراڈ ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ان نوسر بازوں کو بے نقاب کیا جائے۔ اگر انہوں نے یہ کاروبار کرنا ہے، لوگوں کی ضرورت ہے نئے گھر بنانا، لیکن ان کو بے نقاب کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ یہ اس کو لیگل طریقے سے کریں۔ کمشنر راول پنڈی نے بھی یہی کہا ہے، ڈی جی آر ڈی اے بھی یہی کہتے ہیں کہ جس نے کرنا ہے وہ لیگل طریقے سے کرے۔ لیکن کرتے یہ کیا ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ایک گیٹ بنا کے 50-60 کنال زمین کے اوپر بکنگ شروع کر دیتے ہیں، اور بکنگ ایسی کرتے ہیں کہ پھر جو عوام کا پیسہ ہوتا ہے اس سے آگے اپنی زمین خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کون سی ہر سوسائٹی کی یہی داستان ہے، عوام کا پیسہ ہے اس سے آگے زمینیں خریدنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اسی سے یہ اپنا پرائیویٹ ملیشیا جو ہے، پرائیویٹ فورس جو ہیں، سیکورٹی گارڈ جو ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں۔ لیکن آج سی پی او راول پنڈی نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو بھی گارڈ ہوگا اس کو چیک کیا جائے گا، اس کے پاس اسلحہ لائسنسی ہے یا نہیں ہے، اور آیا کہ وہ کسی ایسی سیکورٹی ایجنسی کا ہے یا نہیں جس کے پاس لائسنس ہے۔ اگر لائسنس نہ ہوا تو اس گارڈ کے خلاف بھی پرچہ ہوگا، اس سوسائٹی کے خلاف بھی پرچہ ہوگا، اور جس کمپنی نے اس کو بھیجا ہوگا اس کے خلاف بھی پرچہ ہوگا۔ یعنی میرا خیال ہے کہ اب یہ طے ہو چکا، راول پنڈی پولیس، کمشنر راول پنڈی، ڈی سی راول پنڈی، ڈی جی آر ڈی اے، یہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں۔ اب ان کا مقابلہ ہے ٹھگوں کے ساتھ، ٹھگ بیٹھے ہیں لاہور میں، اور وہ وہاں سے وہ ریلیف چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی صاحب نے کسی بھی قسم کا ریلیف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ کمشنر راول پنڈی جو ہیں وہ ایک نوٹیفکیشن اور نکال دیں کہ یہ جتنا آپریشن ہو رہا ہے تجاوزات کے خلاف، اس کا اخراجات جو ہیں یہ متعلقہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے 2 نمبر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان جو ہیں ان کو ادا کرنا پڑیں گے، عبداللہ سٹی کو ادا کرنا پڑیں گے، ایبلان سٹی کو ادا کرنا پڑیں گے،
عثمانیہ فورٹ کو ادا کرنا پڑیں گے، الحرم سٹی والوں کو ادا کرنا پڑیں گے، مکہ سٹی والوں کو ادا کرنا پڑیں گے، تقوی ٹاؤن والوں کو ادا کرنا پڑیں گے، پوسٹ گریجویٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو ادا کرنا پڑیں گے، میگا سٹی والوں کو ادا کرنا پڑیں گے۔ یہ جن کا دیکھیں نا، جن کا آپریشن ہو رہا ہے ہاسپٹل میں، جو لوگ آپریشن کرواتے ہیں تو پیسے تو وہی دیتے ہیں نا۔ تو اب یہ جو آر ڈی اے آپریشن کر رہا ہے، وہاں پہ جو پولیس جا رہی ہے اس کے اخراجات الگ ہیں، آر ڈی اے کی جو کرینیں جاتی ہیں اس کے اخراجات الگ ہیں، ضلعی انتظامیہ جو وہاں پہ جاتی ہے اس کے اخراجات الگ ہیں، یہ کروڑوں میں بنتے ہیں۔ جناب لیاقت علی چٹھا صاحب، ان کو بتائیں کہ یہ تجاوزات آپ نے غیر قانونی طور پہ کی تھی، لہٰذا اس کے اخراجات بھی آپ ہی کو ادا کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کروڑوں روپے کا اس مد میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور رہی بات یہ کہ انہوں نے کس کس زمین پہ قبضہ کیا ہے، راول پنڈی کے 4-5 جو مین پٹواری ہیں ان کو پکڑ لیں۔ پچھلے دنوں میں 2 پٹواری تو ایولان سٹی کی مدد کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، ان کو بھی شامل تفتیش کر لیں۔ پٹواری آپ کو سب بتا دیں گے کہ کس سرکاری زمین پہ کس بھاؤ میں قبضہ ہوا ہے، اور مزید تفتیش کرنی ہو 2-3 تحصیلدار بھی پکڑ لیں، سب کام آسان ہو جائے گا۔ فی الحال شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔